محترم ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی اور دل مایوسی کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کو ناامیدی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کا ہر فیصلہ اپنے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آج کا یہ ایمان افروز بیان آپ کے دل میں امید، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کا ایک جملہ آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے اور آپ کو اپنے رب کے مزید قریب کر دے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، ان سب کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یا ویسا کیوں ہوا، اور طرح طرح کے سوالات روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہ ہمارے ہر حال سے باخبر ہے، اور انسان کی تقدیر و قسمت میں اس رب نے جو چیز لکھ دی ہے وہ ہر حال میں ہونی ہے۔ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اس کی رضا شامل نہ ہو۔ بس اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے، تو یاد رکھیے کہ وہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کے مال سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو آپ کی ایک ایک آہ اور ایک ایک آنسو کی اذیت سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ سب کچھ صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ لہٰذا جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجئے، آنکھیں بند کیجئے اور اللہ سے کہیے، اے میرے اللہ، مجھے پتہ ہے یہ درد اور یہ تکلیف تیری ہی طرف سے ہے، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے اور یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنے برے طریقے سے لوگوں نے آپ کے حق کو چھینا اور پامال کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے، اور وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا، اور آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا۔ اس سے کائنات کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کب سے دعائیں کر رہے ہو اور بار بار اسے پکار رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین، کتنے بے سکون اور کتنے پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، اور وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ بس اس پر کامل یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ کوئی بھی قیمتی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اور اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہترین ہوگا، جس کی گواہی ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں اور اسلام کی تاریخ سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہے،
اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے تو کیسے کیسے کرشمات اور معجزات اللہ کریم ظاہر فرماتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اور کیسے وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں جہاں سے انسان کو ہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جنہوں نے کیسی کیسی سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیر لیا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ اور قید کیا، غلام بن کر بچپن نکالا، بے قصور ہو کر بھی طویل عرصے تک جیل میں رہے، مصر کے بازار میں نیلام ہوئے اور برسوں تک اپنے شفیق والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی کوئی شکوہ شکایت کیا، بلکہ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا کہ جس مصر کے بازار میں وہ غلام بن کر آئے تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا دیے گئے، اور برسوں بعد اپنے والد سے بھی مل گئے۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑ کر جانے لگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، جس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ بیٹے کو لے کر وہاں بیٹھ گئیں، اور بعد میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا تو پانی کی تلاش میں آپ صفا اور مروہ پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے دوڑیں اور اپنے رب کو پکارتی رہیں، اور آخرکار رب کو آپ کا یہ بے مثال صبر اتنا پسند آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑیں وہاں سے اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، جو آج تک پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی حالت زندگی پر بولنے کے لیے الفاظ اور انداز کم پڑ جاتے ہیں۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ قیمتی اور اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہترین انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل درکار ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئیں اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں ہوگی، اور میرے رب کے یہاں دیر میں بھی خیر ہی چھپی ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی، اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گی، اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا، اور اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا اپنے بندوں سے سچا وعدہ ہے، اور ہمیں اپنے رب پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ اللہ پاک صبر کے حالات سے گزار کر تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے مکمل کر لو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا ہی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک خاموش اشارہ ہے۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دینے والا درخت کبھی بہار کی امید نہیں چھوڑتا، تو تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اس بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت کو محسوس کیا ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اور جب ہر کسی سے بس تکلیف ہی مل رہی ہو،
اور تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو تو اس وقت سورہ علم نشرح پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارا سالوں کا کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اسے تمہارا درد پتہ ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اور اسے تمہارا ٹوٹنا اور ٹوٹ کر بکھر جانا سب معلوم ہے۔ اگر تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو کہ اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ تمہاری یہ بہائے ہوئے خاموش آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، اور تمہارا سجدے میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے، اور بہت جلد تمہارا نصیب اب بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اور تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہکنے والا ہے۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معجزات جلد دیکھو گے۔ یاد رکھو کہ تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ مانگنا، بار بار اللہ کے سامنے گر گرانا، سر جھکانا اور جھولی پھیلانا، یہ سب یوں ہی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تمہیں ضرور نوازے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، اور اگر لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو اپنا ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے اس کٹھن آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت پر پکا یقین تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ معجزے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کی گئی اس تاخیر اور دیر میں کتنی خیر تھی۔ یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تب تم اپنے کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ تب یہ دل اس کی محبت سے بھر جائے گا، اور اپنی قسمت پر تمہیں خود رشک آنے لگے گا۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہمارے دل میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی پاک عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر اور مضبوط بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے بھی اللہ پر توکل رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ سے خشک راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں بظاہر نظر آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے رب پر پورا یقین تھا کہ راستہ بنانے والا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لازمی اپنی غیبی مدد بھیجے گا۔ بس تھوڑا سا صبر اور کرو، یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے، نہ ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بالکل سامنے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بس اگلے قدم پر ہی کوئی معجزہ ہو جانے والا ہو۔ دل میں تمہاری دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے اسے قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، تمہیں بکھرتے دیکھا ہے، وہ تمہارے آنسو اور تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے اور تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، اور تمہارے ذہن کی الجھنوں سے باخبر ہے۔ آج ہمت کرو اور وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں مایوس نہ ہو، جلد سب ٹھیک ہوگا۔ تم بس صبر رکھو، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ایک ہماری محبت ہے اور ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت کائنات کی ہر شے پر بھاری ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ وہ ہمیں عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ ہم کروڑوں انسانوں میں کھڑے ہو کر اسے پکارتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ وہ کروڑوں کی بھیڑ میں بھی ہماری اکیلی پکار سنتا ہے، یہ اس کی بلند محبت ہے۔ جب وہ تمہاری دعا کو
قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعاؤں کو اللہ تعالی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا سے توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم خالصتاً اس کی ذات سے جڑ نہیں جاتے، اور جب ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تو وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں ابدی راحت بخشتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، معجزہ کرنے میں اسے پل بھر بھی نہیں لگے گا۔ دعائیں تو بس تھوڑا سا صبر مانگتی ہے۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں سچی تڑپ نہیں رکھیں گے تو قبولیت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اور اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اور اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جایا کرتے ہیں، اور تقدیریں اللہ کے ایک معمولی اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم اللہ کے دربار سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے ہو، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور وہ رب تو ہماری خاموشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک بھی نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جس پر تمہاری مسلسل دستک اور دعاؤں کے نشان موجود ہیں؟ جس چیز پر انسان کا دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، کیونکہ ہمارا صبر، ہمارا یقین اور ہمارا توکل ہی ہماری اصل دولت ہے، اور اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں مشکل راستوں پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا مستقل سکون بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں صبر کرنے، اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے، سچی توبہ کرنے اور اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام دکھ، پریشانیاں، تنگیاں اور مشکلات آسان فرما دے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون، گھروں کو برکت، رزق میں فراخی، زندگی میں خیر و عافیت اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی بیانات مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔